بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے نماز، مراقبہ اور عشق۔ یہ تین الفاظ بولے میں نے۔ پہلے نمبر پر نماز، دوسرے نمبر پر مراقبہ، تیسرے نمبر پر عشق۔ نماز عشق کے بغیر ادھوری ہے، اور نماز مراقبے کے بغیر بھی ادھوری ہے۔ تو پتہ چلا کہ نماز پڑھنے والے کے اوپر یہ دو کیفیتیں ہونا لازمی ہیں، مثلاً مراقبہ اور دوسرا عشق۔ کیونکہ نماز میں اگر ہم مراقبہ کریں گے، جس کو ہم مراقبہ کہتے ہیں، جو ہم نے اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ آنکھیں بند کر کے مراقبہ کیا جاتا ہے۔ آنکھیں بند کر کے مراقبہ کیا جاتا ہے، لیکن نماز میں آنکھیں بند کرنا ممنوع ہے۔ آنکھیں کھول کر نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ تو پھر نماز میں ہم مراقبہ کیسے کریں گے؟ یہ بڑی ایک عجیب سی بات، عجیب سی نہیں ہے بلکہ دلچسپ بات ہے۔ نماز عشق کے بغیر ادھوری ہے۔ عشق کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ ہونا اور عشق خدا ہونا یہ لازم ہے۔ کیونکہ جس وقت ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف اپنا ارادہ کر کر بڑھیں گے کہ یا اللہ میں تیری نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اور تیرے لیے اور تیرے حکم کے مطابق، تو اس وقت ہم پورا جب دھیان کریں گے، ارادہ کریں گے، تو اس ارادے کے اندر جب اللہ کا خیال ہمارے اوپر آئے گا، اللہ کا خیال ہمارے اوپر سے گزرے گا اور ہمارا ارادہ اللہ کی طرف جائے گا۔ جس طرح بعض صحابہ کرام سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے اذان کی آواز سنتے تو آپ کا رنگ پھیکا پڑ جاتا اور ایسے نماز کی طرف چلتے کہ جیسے دوسرے کسی کو جانتے نہیں۔ تو یہ تھا عشق خدا بندی کہ اللہ کا اب حکم آ گیا، اب ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق جو نماز ادا کرنی ہے۔ اب اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ مراقبہ، مراقبے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے آپ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھیں اور پھر آپ کا مراقبہ ہوگا۔ نہیں، مراقبہ اصل میں ہے دھیان لگانے کا نام، کسی چیز کی طرف دھیان لگانا، یہ مراقبہ ہے۔ اور جب ہم دھیان لگاتے ہیں کسی چیز کی طرف، تو اس کی
اصل حقیقت وہ ہماری طرف کھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی میں ایک مثال دوں کہ جیسے ہم نماز پڑھنے کے لیے ارادہ کریں گے، کھڑے ہوں گے، تو ہم یہ کہیں گے، اللہ اکبر کہنے سے پہلے جو نیت کریں گے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یا پھر یہ ارادہ کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ دونوں میں سے ایک دھیان ہم جمائیں گے، یعنی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ ہو گیا ہمارا دھیان۔ دھیان ہی اصل میں مراقبہ ہے۔ پھر جب اللہ اکبر کہہ کر ہم سجدے کی جگہ پر اپنی نظر کو مرکوز کریں گے، یعنی اپنا دھیان رکھیں گے، اور دائیں بائیں آگے پیچھے سے ناطہ توڑ دیں گے، تعلق توڑ دیں گے، اور بس ہم اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے، تو یہ ہے مراقبہ۔ آنکھیں بند کر کے مراقبہ کرنے کا نہیں ہے، آنکھیں کھول کر بھی مراقبہ کرنے کا حکم ہے۔ میرے بزرگ صوفی محمد یعقوب صاحب نے مجھے کہا کہ آپ نماز میں مراقبہ کرا کریں۔ ویسے تو سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے 36 مراقبے ہیں، تو میں نے کہا حضور نماز میں مراقبہ کیسے ہوگا؟ تو آپ نے کہا کہ بس نیت کر لیں پہلے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اور جو میں نے ابھی یہ بتایا، یہی طریقہ بتایا، یقین کیجئے کہ اس دن جب میں نے نماز میں مراقبہ کیا، میرا قلب نہیں بلکہ تمام لطائف کے اندر وجدانہ کیفیت طاری ہو گئی، اور اس طریقے سے لگ رہا تھا کہ ویسے تو ہم کہتے اللہ ہمیں دیکھ رہا نہیں، اس وقت یقین آ رہا تھا کہ اللہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ تو پیارے پیارے مسلمان بھائیوں، ہم نے جب بھی نماز پڑھنی ہے، یہ 3 چیزوں کو مد نظر رکھ کر نماز کا آغاز کرنا ہے۔ جب تک ہم اپنے دھیان کو اللہ کی طرف مرکوز نہیں کریں گے تو عشق پیدا نہیں ہوگا، اور جب تک ہم عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے نماز پڑھنے کا طریقہ کار مرکوز ہے، ہمارے بزرگان، ہمارے اسلاف نے جو بتایا، اس طریقے سے جب ہم نماز پڑھیں گے تو یقیناً ہمیں 100% فائدہ ملے گا۔ تو میرے پیارے پیارے مسلمان بھائیوں، نماز میں بس یہ دھیان رکھا کرو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اور میں اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، اور میرا اللہ مجھے ہر نعمت، ہر برکت، ہر طرح کی رحمت میں ڈھانپے ہوئے ہے۔ تو انشاءاللہ ایک دن ایسا بھی ہوگا کہ اللہ ہمیں دیکھ تو رہا ہے، اللہ اپنا دیدار بھی دے گا۔ دیدار اللہ تبارک تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے دیدار کا حکم فرمایا، اس طریقے سے ہمیں اللہ نظر آئے گا۔ اللہ ہمیں ہر چیز میں نظر آئے گا، کیونکہ اللہ ہر چیز میں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہر معاملے میں ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ اللہ کو اپنا اللہ جب ہم مان کر، اس کا حکم مان کر ہم نماز کی پابندی کریں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی تمام برکتیں سمیٹ کر ہماری جھولی میں ڈال دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سالک لوگ نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا دھیان دائیں بائیں آگے پیچھے ہوتا ہے۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے جا تو رہے ہیں، لیکن وہ عشق ہمارے اندر موجود نہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، عشق مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہونا لازم ہے۔ تو اسی لیے کہا ہے، پھر میں اکثر اپنے درس میں یہ کہتا ہوں، علامہ اقبال کا شعر پڑھتا ہوں کہ یا رب ذل مسلم کو وہ تمنا دے جو قلب کو گرما اور روح کو تڑپا دے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، قلب کو گرمانے کے لیے، روح کو تڑپانے کے لیے اولیاء اللہ، صالحین اور علماء کرام کی صحبت اختیار کرنی ہے، کیونکہ صحبت کا اثر جو ہوتا ہے وہ انسان کے اوپر اثر کرتا ہے۔ ایک شرابی آدمی کے پاس شراب نہیں پیتا، شرابی آدمی کے پاس ایک شخص بیٹھنا شروع ہو جائے، آہستہ آہستہ اس کی صحبت کا اثر چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بے نمازی، گناہ گار یا دنیا کے کسی بھی معاملے میں پریشان و حال، اگر وہ علماء کی صحبت میں، صوفیہ کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دے، آہستہ آہستہ ان کا فیضان اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے، جس سے وہ ذکر الہی کی طرف، نماز کی طرف، مراقبے کی طرف اور قرآن کی طرف بڑھ چڑھ کر وہ حصہ لینا شروع کر دیتا ہے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا صوفی بن گیا۔ تو میرے پیارے پیارے مسلمان بھائیوں، ہم سب نے مل کر نماز، مراقبہ اور عشق، تین الفاظ کو پکڑنا ہے، نیک اور صالح لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے۔ اللہ تبارک تعالی مجھ پر، آپ سب پر کرم اور فضل فرمائے اور اپنی برکتیں عطا فرمائے، اور بڑھ چڑھ کر دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کثرت سے ہمیں ذکر اور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے اس درس کو قبول فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہم تیرے حضور حاضر ہیں، جیسا بھی ٹوٹا پھوٹا یہ دین کا کام کر رہے ہیں، اے اللہ تو اسے قبول فرما اور ہم سب کو برکتیں عطا فرما۔ میرا اور آپ کا اللہ حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔